سوال بہرحال یہ سوال جو پوچھا گیا ہے غسل سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ لوگوں سے کے بھی کام کی چیز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بیکار چیز ہو جائے گی، آپ لوگوں کے بھی کام کی چیز ہے کہ غسل میں سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں ایک بات آتی ہے کہ انسان کو غسل کرتے وقت شاور سے باہر آنا چاہیے، تو وہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں پہلے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، ایک ہے غسل کا طریقہ۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غسل کوئی بھی ہو، جتنے بھی واجب غسلوں کی لسٹ آپ نے اگر پڑھی ہے تو پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے تو توضیح المسائل میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھیے گا، 6-7 واجب غسل ہیں۔ غسل کوئی بھی ہو، واجب غسل ہو، مستحب غسل ہو، مشترک غسل ہو کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں، مخصوص غسل ہو کہ صرف عورتوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں، کوئی بھی غسل ہو، طریقہ سب کا ایک ہی ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر آتا ہے تو وہ اس کی نیت میں آتا ہے، وہ نیت ہے جو ڈیفائن کرتی ہے اور طے کرتی ہے کہ جو غسل ہو رہا ہے یہ کون سا غسل ہے اور کس کھاتے میں اس نے جانا ہے۔ باقی طریقے کے اعتبار سے تمام غسل واجب و مستحب، مشترک و مخصوص، سب کا طریقہ ایک ہی ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بہت ہی مختصراً میں آپ کو ایک طریقہ بیان کروں، اور ایسا طریقہ کہ جو آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید میں ہوں، آپ آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں، آپ آغا خمینی کی تقلید پر باقی ہوں، آپ زندوں میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں، آپ زندوں میں آغا خامنائی کی تقلید میں ہوں، آپ کسی کی بھی تقلید میں ہوں، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا غسل باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً احتیاط کے مطابق ہے، اس لیے کسی بھی مجتہد کے فتوے کی اس میں نفی نہیں ہو سکتی، درست۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی شرائط وضو کے لیے پانی کی شرائط ہیں، جسم پہ رکاوٹ نہ ہونے وغیرہ، وہ ساری شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف غسل کے طریقے کی بات کر رہا ہوں، اس کی شرائط میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں۔ تمام شرائط کے ساتھ جب آپ غسل کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گی، مثلا فرض کریں مثلا اعلیٰ غسل جمعہ کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اچھا، یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ پرانی کتابیں اگر آپ تحفۃ العوام ٹائپ کی اٹھائیں تو وہاں پر آپ کو ایک اتنی لمبی چوڑی نیت نظر آتی ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے فقہا کے نظریے کے حساب سے وہ جو 5 منٹ کی نیت ہے وہ 5 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے، تو اتنی لمبی چوڑی اس میں چیزوں کو مینشن کرنے کی کہ مبیح ہونے صلات اور واجب اور مستحب اور نمیتنم کیا اور کیا اور کیا، اس کی ضرورت سمپلی آپ چاہے غسل آپ کا واجب ہو چاہے غسل آپ کا مستحب ہو، درست، آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کریں، نہ یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے واجب، نہ یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے مستحب۔ اس حد تک آپ کا کام آٹو پہ چلے گا، یعنی جو غسل وہ ہوگا آٹومیٹکلی اسی کھانچے میں جا کے بیٹھے گا وہ، درست۔ مطلب فرض کریں غسل جمعہ ہے تو معلوم ہے مستحب غسل ہے، تو جب آپ کو معلوم ہے تو اللہ کو تو بتا رہی کہ اللہ معلوم ہے نا، تو آپ اللہ کو کیا بتا رہی ہیں کہ جی میں مستحب غسل کر رہی ہوں، اس کو پہلے سے ہی پتہ کہ آپ جمعے کے دن جمعے کے غسل کی جب نیت کر رہی ہیں میں جمعے کا غسل کرتی ہوں، تو اللہ کو پتہ ہے میں نے تو واجب کیا ہی نہیں ہے ہی مستحب غسل، تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا مطلب فرض کریں غسل حیض ہے یا غسل جنابت ہیں جو واجب غسل ہیں، تو ویسے ہی واجب ہے نا، یہ مستحب نہیں ہوتے ہیں، تو معلوم ہے اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ واجب ہی ہیں، تو آپ اگر قربتاً الی اللہ، یہ تمام عبادتوں کا فارمولہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے غسل، جب بھی آپ وضو خالی قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرتی ہیں تو یہ ایک ایسی نیت ہے کہ جو چل جاتی ہے اور واجب اور مستحب کو مینشن کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ غسل جنابت کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، غسل حیض کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، غسل جمعہ کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، غسل مسح میت کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، خالی قربتاً الی اللہ کی نیت کر لیں تو وہ آپ کی نیت بھی صحیح ہے، غسل بھی آپ کا بالکل اس نیت کے ساتھ صحیح واقع ہوگا۔ یہ تو پہلی چیز ہو گئی، نیت کریں گے آپ۔ نیت کرنے کے بعد
جو احتیاط کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باڈی کے آپ نے 3 پارٹس کرنے ہیں. ایک پارٹ سر اور گردن. یہ گردن جہاں پہ نیچے کا جو جوڑ ہے, اوپر کا جوڑ نہیں, نیچے کا جوڑ ہے جو گردن کا, یہ یہاں سے اگر فرض کریں آپ ایک فرضی لائن بنائیں تو ایک لائن سی بن جائے گی نا, یہ گلے کے نیچے, یہ آپ کی گردن کا اینڈ ہے. تو پہلا پارٹ سر اور گردن ہے. دوسرا پارٹ رائٹ شولڈر سے لے کر نیچے پیر کے سرے تک پورا ہاف, سینٹر میں یہ درمیان کا جو حصہ ہے ایک لائن آپ کھینچ لیں تو یہ پورا ہاف آپ کا بن جائے گا جسم کا. اسی طریقے سے دوسری لیفٹ ہینڈ شانے سے لے کر پاؤں کے سرے تک یہ پورا ایک آپ کا لیفٹ حصہ ہو جائے گا, آگے اور پیچھے کا ملا کے. جب آپ رائٹ دھو رہے ہیں تو آگے اور پیچھے رائٹ دونوں, رائٹ دھوتے وقت اور لیفٹ دھوتے وقت آگے اور پیچھے لیفٹ دونوں, لیفٹ دھوتے وقت. یہ 3 حصے ہو گئے. یہ تو روشن ہے. جو میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, 2 نقطے یہاں پر اہم ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی کوئی باؤنڈری والی چیز ہو, جہاں پہ شریعت نے کوئی باؤنڈریز کھینچی ہیں یہاں تک, تو اس میں یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ باؤنڈری پوری کور ہو گئی, یہ ڈاٹ لائنز بھی باؤنڈری کی کور ہو گئی ہیں, احتیاط یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کو اضافی اور زیادہ دھوئیں, زیادہ کور کریں. مثلا حجاب, سب نے حجاب کیا ہوا نا آپ نے, مثلا یہ بال اگنے سے لے کے یہ تھوڑی کے کارنر تک, اس میں آ گئی نا لائن, آ گئی سائڈیں ہیں. مثلا وضو میں یہ لائن آتی ہے بال اگنے سے لے کے تھوڑی کے کونے تک, اور جو 2 انگلیوں کے درمیان میں آ جائے, ایک چاروں طرف کی ایک باؤنڈری آ گئی. تو یہ باؤنڈری لائن, مطلب یہ نقطہ جو ہے باؤنڈری کا پورا ایک ایک ڈاٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وضو میں اور غسل میں ایک نقطہ بھی آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا وضو اور غسل باطل ہو سکتا ہے. لہذا وہ ڈاٹ لائن کور ہو گئی ہے, اس کو یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ زیادہ دھو لیں. زیادہ دھونے میں تو کوئی ممنوعیت نہیں ہے. مثلا فرض کریں, اب اس کی ڈاٹ لائن کہاں سے نکالوں میں, یہ ہے مثلا فرض کریں یہ لائن ہے نا, فرض کریں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا ہے, اس لائن تک. یہ اس لائن کے ایک ایک ڈاٹ کور ہوا ہے یا نہیں ہوا, صرف آپ یہیں تک دھونے کی کوشش کریں تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ کہیں کے کچھ ڈاٹس رہ جائیں. لیکن اگر آپ اس کو یہاں کی بجائے اوپر تک لے آئیں, یہاں تک دھو لیں, تو پھر آپ کو کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی حصہ نہ دھلا ہو. پھر ڈیم کنفرم ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ جب جہاں تک دھونا تھا میں نے تو اس سے زیادہ ہی دھویا ہے, تو اس کا ایک ایک نقطہ اس میں کور ہو گیا ہے. یہ جتنی بھی باؤنڈری والی چیزیں اس میں یہ احتیاط مطلوب ہوتی ہے. بعض جگہ پہ بعض فقہا تو وجوب کے بھی قائل ہیں, درست, کہ اگر اس کے بغیر انسان کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ یہ احتیاط کرے تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے, درست. اب یہ جو باؤنڈری ہم نے یہاں پہ کھینچی, یہ مسئلہ یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے. جب آپ اپنے ہاف لے کر آتے ہیں تو یہ مسئلہ اس ہاف پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ جب آپ رائٹ ہاف دھو رہے ہیں تو آیا یہ جو درمیان کی لائن ہے, سینٹر لائن ہماری, وہ پوری کور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ادھر سے زیادہ کر لیں. جب تھوڑا زیادہ دھوئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو یقین ہو جائے گا. یہی صورتحال گردن اور جسم کی اور پارٹ ٹو پارٹ اجزاء کی بن جائے گی. لہذا جب سر اور گردن دھو رہے ہیں تو تھوڑا نیچے لے جائیں. اچھا, جب باڈی کو آپ دھونے لگیں تو باڈی کی بھی سٹارٹنگ, یہاں اگر گردن کی اینڈنگ ہے تو نیچے سے باڈی کی سٹارٹنگ بھی ہے. باڈی کی طرف سے اگر آپ آئیں تو آپ کو پورے باڈی کے حصے کور ہوئے ہیں نہیں ہوئے, تو تھوڑا سا زیادہ گردن کو شامل کر لیں. جب آپ تھوڑی سی گردن بھی آپ نے دھو لی تو یقین ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے جتنا دھونا مطلوب تھا, جتنا خدا نے مانگا تھا, میں نے اس سے 2 روپے زیادہ ہی دیے, درست. لہذا انسان کو یقین حاصل ہو جائے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی پارٹیشنز بن رہی ہیں, سر اور گردن کی اوپر سے نیچے آئیں تو سر اور گردن کی پارٹیشن. پھر جب باڈی کو آپ دھونے لگیں تو باڈی اینڈ گردن کی یہ پھر پارٹیشن اس سائڈ سے بھی آپ کاؤنٹ کریں. پھر رائٹ اور لیفٹ کی پارٹیشن, رائٹ دھوتے وقت تھوڑا سا لیفٹ کا, لیفٹ دھوتے وقت تھوڑا سا رائٹ کا حصہ اپنے دھونے میں شامل کر لیں. تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں غسل جو ہے وہ احتیاط کے مطابق ہو جائے گا. یہ تو ایک مسئلہ ہے, ممکن ہے شاید یہاں تک آپ لوگوں کے لیے بہت الجھن بھی نہ ہو اور کلیئر ہو. لیکن ایک جو دوسرا نقطہ ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فقہا دیکھیں 3 حصوں میں دھونا ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ
اکثر کی احتیاط واجب ہے اس میں، حتیٰ اگر سیستانی کی بھی احتیاط واجب ہے کہ جب آپ سر اور گردن، دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، شاور کھلا ہوا ہے، اگر آپ ٹب اور اس سے نہا رہی ہیں بالٹی سے اور مگے سے تو اتنی مشکل نہیں ہے، پھر تو وہ ہو جاتا ہے، اس میں یہ مسئلہ اتنا نہیں آتا۔ یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ متصل پانی سے نہا رہی ہوں، شاور ہے یا پائپ ہے، درست؟ اس میں کیا ویسے شاور سے پانی آ رہا ہے، آپ نے پہلے سر اور گردن دھویا اپنا، اب آپ کو رائٹ سائڈ دھونی ہے سر اور گردن دھونے کے بعد۔ تو نارملی ایک غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی ہم رائٹ سائڈ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ سے فارغ ہوئے تو پانی کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم لیفٹ سائڈ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے صحیح نہیں مانا اور فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح سے کیا جانے والا غسل باطل ہے، درست؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے، یا تو شاور کو بند کر دیں، رائٹ جب سر اور گردن ہو گیا ایک لمحے کے لیے شاور بند کر دیں، بیچ میں سٹاپ آ گیا، اب آپ سیدھے ہاتھ دھونے کی نیت سے شاور کھولیں، رائٹ سائڈ دھل گئی پھر شاور بند کر دیں، پھر لیفٹ سائڈ دھونے کی نیت سے اب شاور کھولیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ بنانے کے لیے کہ 3 مرتبہ دھلا ہے، کیونکہ کنٹینیوس رہتے تو وہ 3 مرتبہ نہیں بنتا، 3 مرتبہ کسی بھی چیز کو، مثلا ایک رسی ہے لمبی سی، آپ چاہتی ہیں یہ رسی 3 رسیاں ہو جائیں، تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ صرف سوچ لیں جی یہ یہاں سے یہاں تک 1 ہو گئی، یہاں سے یہاں تک 2 ہو گئی، یہاں سے یہاں تک 3 ہو گئی، تو وہ آپ کے سوچنے سے 3 ہو جائیں گی۔ 3 بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کینچی لگانی پڑے گی آپ کو۔ جب آپ 3 ٹکڑوں میں کاٹیں گی تو اب آپ کہہ سکتی ہیں 3 ہیں۔ یہ کنٹینیوس پانی میں 3 دھونے نہیں بنتے، جب آپ پانی کے نیچے ہی بیٹھی بس اپنی باڈی کو ہلا جلا کر 3 بنانے کے چکر میں ہیں، تو دیکھیں آپ کی جس طرح رسی آپ کی نیت سے 3 نہیں بنتی ہے، اسی طرح وہ پانی بھی آپ کی نیت سے 3 ٹکڑوں میں نہیں چینج ہو رہا، وہ ایک کنٹینیوس پانی ہے جو آپ کی باڈی پر بہہ رہا ہے۔ تو 3 بنانے کے لیے اس کو کاٹنا پڑے گا، تو ایک کاٹنے کا طریقہ یہ کہ شاور بند کر دیں، دوسرا کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پانی چل رہا ہے آپ خود باہر آ جائیں، یہ بھی کٹ جائے گا نا، پانی بہ رہا ہے، سر اور گردن دھویا، آپ نے ایک قدم پیچھے آ گئی، اب آپ کے اور پانی کے درمیان ڈسٹینس آ گیا، پھر آپ سیدھا ہاتھ دھونے کی نیت سے واپس پانی میں چلی جائیں، سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد پھر باہر آ جائیں، پھر الٹا ہاتھ دھونے کی نیت سے جائیں تو الٹے ہاتھ کے بعد ویسے ہی وہ ختم ہو جائے گا، پھر باہر آئیں یا نہ آئیں وہ آپ کی مرضی ہے، درست؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو بڑا پریشان کرتا ہے۔ چلیں جی آج کے بعد سے تو ہم یہ کر لیں گے احتیاط، لیکن جو پچھلی نمازیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آغا سیستانی، آغا خوئی، کافی آغیون کے جو ہے وہ احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ غسل باطل ہے۔ جب غسل باطل تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کا صرف ایک واحد حل ہے، وہ یہ کہ آغا زنجانی اجازت دیتے ہیں پچھلی عبادتوں کے لیے آپ یہ قصد کر لیں کہ پچھلے غسل میں آغا زنجانی کے کھاتے میں ڈالتی ہوں، درست؟ کیونکہ احتیاط واجب میں ایک رجوع کی نیت ہی تو کرنی ہوتی ہے، احتیاط واجب میں صرف رجوع کی نیت کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فزیکل تو کوئی اس میں حرکت نہیں ہے، صرف قصد ہے آپ کا کہ مثلا فرض کریں اگر ابھی بھی یہ کام کر سکتی ہیں، یعنی اگر آپ شاور سے نہ نکلیں کیونکہ احتیاط واجب ہے، آپ کہیں جی میں یہ والا غسل جو کر رہی ہوں اور نکلے بغیر کر رہی ہوں، میں آغا زنجانی کی، کیونکہ احتیاط واجب ہے، میں آغا زنجانی کی طرف رجوع کر رہی ہوں، اور آغا زنجانی شبیلی زنجانی جو قم کے مراجع میں سے ہیں، میں ان کی طرف رجوع کرتی ہوں اور آپ کا غسل نکلے بغیر ہی صحیح ہو جائے گا۔ احتیاط واجب میں یہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ جس طرح ابھی اور آئندہ کے افعال کے لیے، کاموں کے لیے رجوع کر سکتی ہیں، احتیاط واجب میں ریورس رجوع بھی ہو سکتا ہے، یعنی پچھلے عمل اگر آپ نے خلاف احتیاط انجام دیے ہیں اور کسی کی احتیاط واجب ہو تو وہ ان اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اس کی طرف رجوع کر لے جو اجازت دے رہے ہیں، جیسے میں نے کہا پچھلے غسلوں کو ڈال دیں آغا زنجانی کے کھاتے میں، تو آپ کے پچھلے غسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی نمازوں کی جو قضا جو وہ بھی آپ کی گردن سے بچ جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس کا مجھ سے پوچھا گیا اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و
آله الطاهرين